سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی قول و عمل سے عبارت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن اس سے پہلے کے جمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کے مختلف پہلو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مکارم اخلاق پر آپ فائز تھے اور آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو جس کی آج کے اس جمعہ میں ہم آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی باذن اللہ کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا امت کو حکم دیا پہلے آپ نے انہیں انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم میں اور آپ میں بہت بڑی کمزوری ہے دوستو دوسروں کے سلسلے میں ہم جو رائے رکھتے ہیں وہ اپنے سلسلے میں نہیں رکھتے دوسروں کے سلسلے میں ہماری جو رائے ہوتی ہے وہ سچا رہے دیندار رہے نیک رہے پاک باز رہے لیکن جب اپنی زندگی کی باری آتی ہے تو ہماری غلطیاں بھی ہمیں اچھائی نظر آتی ہے دراصل جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جن باتوں کو ہم جانتے ہیں ان باتوں کے مطابق سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اٹھاتے نہیں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے جو ہم میں سے بہت سو کے اندر پائی جاتی ہے
تو آپ کی زندگی کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ آپ نے جن باتوں کا حکم دیا پہلے آپ نے انہیں انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبادات ہو یا معاملات، کسی بھی میدان میں آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بالکل کامل نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. عبادات پر آپ نے اپنی امت کو رغبت دلائی تو خود آپ کا حال عبادات میں، جب راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مصروف رہتے تو آپ کی نماز کی حالت حتی تورمت قدما، اتنا لمبا قیام اور رکوع اور سجدہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قدم مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ورم آ جایا کرتے تھے. حتی تورمت قدما. اور معاملات کی بات کریں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. جب بھی لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کرتے تو بہتر سے بہتر معاملہ اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، اس کی کئی مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کے جمعوں میں رکھی. خیرکم خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو. اور خدا آپ نے اپنی عملی زندگی کو صحابہ کے سامنے پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. قربان جائیے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. جہاں آپ نے امت کو حکم دیا پہلے آپ نے انجام دیا. عاجزی کی آپ نے تعلیم دی. عاجزی کو اختیار کرو. عاجزی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور جس کی زندگی میں عاجزی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں. تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی. خود اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی بڑے متواضع جو انسان تھے. وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا. یہ صحابہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عاجزی آپ کے اندر پائی جاتی تھی. اسی لیے اگر جوتے کا تسمہ خراب ہو جاتا اللہ کے نبی اسے برابر کر دیتے. خود آپ اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے. گھر والوں کے کام میں آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور آپ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا، دعوت دینے والا کون ہے یہ نہیں دیکھتے بلکہ دعوت کو قبول کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس فرق ہوتا ہے. دعوت دینے والا اگر جو ہے بڑے مرتبے کا ہو بالفور ہم دعوت قبول کر لیتے ہیں. اگر معاشرے کا کمزور اور غریب انسان دعوت دے اس دعوت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، آپ کا تواضع دیکھیے. لو دعیت الی قراء لعجبت. اگر بکری کے لیے کھر کی بھی اگر کوئی بندہ مجھے دعوت دے میں اس دعوت میں ضرور ہے شریک ہوں گا. اللہ کے نبی کی یہ شان تھی دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے یہ امت کو تعلیم دی بیکار کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیں. یہ مسلمان کی پہچان نہیں، آپ نے تعلیم دی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے اسلام کی کے بہتر ہونے کی علامت یہ ہے اور بہتری اسی بات میں ہے وہ لا یعنی بیکار باتوں کو چھوڑ دے. اور آپ کی زندگی لا یعنی اور بیکار بات آپ کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آئے گی. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما آپ کے متعلق فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے نبی بد زبان نہیں تھے اور بد زبانی کو پھیلانے والے بھی نہیں تھے. ہمیشہ آپ کی زبان میں شائستگی نظر آیا کرتی تھی. دوسروں کے لیے دعائیں آپ کی زبان سے جو ہے نکلا کرتی تھی. دوسروں کے لیے بد دعا نہیں، دوسروں کے لیے گالی گلوچ نہیں، دوسروں کے لیے چب زبانی. یہ اللہ کے نبی کی پہچان نہیں تھی. دوستو آپ نے تعلیم دی امت کو لا یعنی کو چھوڑنا ایک مسلمان کی پہچان ہے اور خود آپ کی زندگی اس سے عبارت تھی. تو یہی مفہوم ہے. قول و عمل میں آپ کی زندگی میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا. آپ کو مسکرانے کی آپ نے تعلیم دی. تبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. کسی معمولی نے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو. اگر اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرا کے اگر ملتے ہو، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی ایک نیکی ہے اور صدقہ ہے. آپ کے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اگر آپ اپنے چہرے پر مسکان لاتے ہیں، مسکراہٹ لاتے ہیں کہ کہا صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے. اور اللہ کے نبی کی شان کیا تھی دیکھیے, جب بھی لوگوں کو دیکھتے تو مسکرا کے ملتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم. جب سے میں نے اسلام قبول کیا, اللہ کے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, دیکھیے صحابی کی گواہی اللہ کے نبی کے متعلق. اللہ کے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا, اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ جو ہے آ جایا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. دیکھیے دوستو, اللہ کے نبی نے جہاں تعلیم دی اپنی امت کو, آپ نے پہلے اسے کر کے دکھایا, انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مسکراہٹ کی تعلیم دی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. عاجزی کی تعلیم دی تو آپ کی شخصیت میں عاجزی کی جھلکیاں نظر آیا کرتی تھی. آپ نے بیکار کاموں سے بچنے کی تعلیم دی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بیکار بات سے اپنی دامن زندگی کو بچایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے کام میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے. دنیا میں ایسا کوئی قائد ہمیں نظر نہیں آئے گا دوستو, دنیا میں ایسا کوئی رہبر ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہم اکثر تو جانتے ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جنہیں اللہ نے عہدہ عطا کیا ہے, وہ صرف حکم چلانا جانتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں قدم رکھ کر ایک قدم بھی آگے بڑھانا نہیں جانتے. دوسروں کو آرڈر دینا تو ہمیں بہت اچھی طرح سے آتا ہے, لیکن خود میدان میں کام کر کے دیکھیے, پتا چلے گا آپ کو. اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں آپ نے صحابہ کو حکم دیا, صحابہ کے ساتھ آپ کام میں شریک تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے, ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بکری ذبح کریں, اور بکری ذبح کر کے بکری کا گوشت کھاتے ہیں ہم. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو ایک مقام پہ بیٹھ جاتے, صحابہ بکری کو ذبح کرتے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کر دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کیا. ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں بکری کو ذبح کرتا ہوں. ایک اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بکری کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے میں کرتا ہوں. ایک اور صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں جو ہے اس گوشت کو پکانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کہا, اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کہا علی جمع الحطب, میری ذمہ داری لکڑیوں کو اکٹھا کرنا ہے. چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی اب, اور کہا کہ لکڑیوں کو جلانا یہ میری ذمہ داری ہے. کہا صحابہ نے نحن نکفیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کافی ہیں, بس آپ آرام کیجئے اور ہم جو ہے آپ کی ذمہ داری خود ہم لے لیتے. اللہ کے نبی نے اسے گوارا نہیں کیا اور کہا کہ جیسے آپ میں سے ہر ایک ذمہ داری لے رہا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کی. اللہ کے نبی نے لکڑیوں کو اکٹھا کیا, پھر اس کے بعد چولہے کو جلایا گیا. دوستو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بہترین شخصیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے. غزوہ خندق کے موقع پر اس واقعے کو ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ حالات میں غربت تھی صحابہ کی حالات میں. غزوہ خندق کو سن 5 ہجری میں یہ جنگ کا واقعہ پیش آتا ہے, اور اس واقعے کے متعلق آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے حوالے سے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے یعنی خندق ایک گڑھا کھودا جائے گا, تاکہ مشرکین اگر مدینے پر حملہ کرنا بھی چاہے تو سامنے جو بہت بڑی جو کھائی ہوگی, جو بہت بڑا جو خندق ہوگا, وہ پار کرنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو جائے. تو سارے صحابہ جو ہے اس گڑھے کو کھودنے میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کیا, ایسا نہیں کیا کہ آپ بیٹھے رہے اور صحابہ کو حکم دیتے رہے جاؤ یہاں سے مٹی لا کر وہاں ڈال دو, وہاں سے پتھر لا کے یہاں ڈالو. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کو یعنی گڑھا کھودنے میں مصروف تھے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھوک کی ایسی انتہا اور بھوک کی ایسی شدت صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتہا درجے کی بھوک لاحق ہوئی, اس بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حتی ربط النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بطنه حجرا من الجوع, اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر کو باندھ لیا تاکہ بھوک کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہو جائے. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چاہتے تو آپ صحابہ کو حکم دیتے تو صحابہ آپ کے لیے انواع اقسام کا انتظام کر دیتے. صحابہ
के अमल में आपने सहाबा का हाथ बढ़ाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जंग बदर से पहले एक वाक़या पेश आता है। जंग बदर तो इस्लाम की सबसे पहली जंग है जो सन 2 हिजरी में लड़ी जाती है। रमजान की 17वीं तारीख को इस जंग का अजीम वाक़या पेश आता है और जंग से पहले तैयारी होती है मदीने में। जंग से पहले मदीने में तैयारी होती है और तैयारी भी ऐसी कि मुसलमानों के पास ज्यादा साजो सामान नहीं थे। जैसा कि असहाब सियर ने मुअर्रिखीन ने लिखा है मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे बस मुसलमानों के पास, जबकि मुशरिकीन के पास 100 घोड़े और अनगिनत बहुत ज्यादा ऊंटों की तादाद और 600 से ज्यादा ज़िम्मे लेकर वो जो है मक्के से जो है बदर की तरफ रवाना हो रहे थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट थे। तो सहाबा की तादाद 313 से लेकर 319 तक की तादाद थी बदर की जंग में सहाबा की। और एक एक ऊंट पर अल्लाह के नबी ने 4, 3, 5 सहाबा को मुकर्रर किया। एक एक ऊंट पर अल्लाह के नबी ने 3, एक बस उनके साथ 4 या 5 सहाबा को आपने मुकर्रर किया। एक सवारी पर 3 सहाबा, 4 सहाबा और 5 सहाबा। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे एक पर एक जो खास ऊंट के लिए इंतजाम किया जाए, नहीं। अल्लाह के नबी की सवारी के साथ भी 2 सहाबा शरीक थे। बारी बारी जो है उस जो है ऊंट पर जो है सवारी कर लिया करते थे सहाबा। एक सवार होते तो 2 चल लेते और जिसकी बारी आती जो है सवार होने की फिर वो सवार हो जाते, फिर 2 जो चल लिया करते थे। ऐसे ही जो है 170 किलोमीटर का फासिला जो मदीने से बदर का जो फासिला है ये मुसलमानों ने सख्त और चिलचिलाती धूप में जो है तय किया। उस मौके पर हम जो आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं वो ये, अल्लाह के नबी के साथ 2 सहाबा शरीक थे आपकी सवारी में ऊंट में। एक थे अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबी थे अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। तो अल्लाह के नबी की इस सवारी में 2 सहाबा शरीक थे और अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु और अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा, जब अल्लाह के नबी के चलने की बारी आई, पैदल चलने की बारी आई, ऐ अल्लाह के रसूल आप ऊंट पर सवार हो जाया कीजिए, आपके बदले हम जो है चल लेते हैं। आप भी ऊंट पर बैठा रहा कीजिए, हम जो है आपके बदले चल लेते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाइए इस नबी पर। अल्लाह के नबी ने कहा मा अंतुमा बिअक़वा मिन्नी वला अना बिअग़ना अनिल अज्रि मिनकुमा, न तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, न तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना मैं नेकी के मामले में तुमसे बेनियाज हूँ। मुझे भी नेकी की जरूरत है और मैं भी चाहता हूँ कि इस काम में बराबर शरीक रहूं। तो अल्लाह के नबी बाकायदा जो है जब आपकी बारी आती पैदल चलने की, अल्लाह के नबी जो है पैदल चलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे दोस्तों हमारे पारिद, ये थे दोस्तों हमारे रहबर और रहनुमा, जिस नबी पर हमारा ईमान है, इस नबी की ये शान है दोस्तों। जहाँ अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया बुराई का बदला बुराई से नहीं होना चाहिए, बुराई का मुकाबला बुराई से नहीं होना चाहिए। खुदा आपकी जिंदगी को पढ़कर देखिए, मुशरिकीन मक्का ने आपको सताया, आपको मारा और हर किस्म के अल्फाज आपके अपने नामुनासिब अल्फाज कहे। कभी शायर कहा, कभी मजनून कहा, कभी पागल कहा, कभी आपको जादूगर कहा, लेकिन आपने उन सारे कलिमात का मुकाबला दुआए हिदायत से अल्लाह के नबी ने किया। सामने वाला आप पर बद्दुआ भी करता, अल्लाह के नबी उसे दुआए रहमत से नवाजते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई आपके साथ बुरा सलूक करता, अल्लाह के नबी उसके साथ अच्छा सलूक करते थे। अगर कोई आप पर किसी ने जुल्म ज़्यादती का मामला कर दिया, अल्लाह के नबी अगर जो है उसको अपने गिरफ्त में कर लेते, आप उसे माफी का ऐलान कर देते, माफी का परवाना दे देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी की शान है दोस्तों, जो आपने अपनी उम्मत को तालीम दी। ये रब का पैगाम है पूरी इंसानियत के नाम, इदफा बिल्लती ही ahsan। अगर कोई बुराई से आपका मुकाबला करे, हमेशा अच्छाई से मुकाबला कीजिए। आपके और उसके दरमियान की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। ये अल्लाह के नबी ने प्रैक्टिकल अपनी उम्मत के सामने पेश किया। मुख्तसर सी मुद्दत में अल्लाह के नबी ने इस इस्लाम को आगे बढ़ाने में अल्लाह के नबी और आपके साथ आपके सहाबा कामयाब रहे, इसी अखलाकी तालीम को लेकर। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन तालीमात का हमारी जो है जिंदगी में कोई रिश्ता और वाबस्ता नहीं, जिसकी वजह से जहां भी हम जाते हैं बदनामी हमारे मुकद्दर में आती है। दोस्तों अखलाक नबवी को अपनाएं। हमारे नबी की जो शख्सियत और जो शान थी उसे हमें अपनाने की जरूरत है। याद रखें, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुस्लिम कौम की अलामत है। जहां भी जाएगी मुस्लिम कौम दूसरों के दिलों को जीतते हुए
اور فتح کرتے ہوئے جائے گی، کیونکہ اخلاق نبوی کو اپنانے سے ہم لوگوں کو فتح کرنے والے اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے ہم بنیں گے۔ آج امت مسلمہ جس کسی میدان میں اگر ذلت و رسوائی کا سامنا کرتی ہے، یہ اخلاق نبوی کو ٹھکرانے کے نتیجے میں ہے۔ دوستو، آج کے جمعے کا کیا سبق ہے؟ دوستو، آج کے جمعے کا سبق یہ ہے، جن اچھی باتوں کو ہم جانتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ سامنے والا شخص ان باتوں پر عمل کرے، آپ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم سب سے پہلے اپنے ضمیر اور اپنے دل کو ہم جھنجھوڑیں، اپنے دل سے ہم سوال کریں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں سامنے والے کے اندر اچھائی نظر آئے، اس کے اندر جو ہے پاک بازی نظر آئے، آپ کے اندر بھی پاک بازی نظر آنی چاہیے۔ جن اچھی باتوں کا ہم حکم دیتے ہیں، پہلے ہم ان پر دیکھ کر عمل پیدا ہو جائے، ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جن پر تم خود عمل کرتے نہیں، اور اللہ کے پاس یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے، جن باتوں کو تم کہتے ہو ان کے مطابق تم اپنی عملی زندگی کو نہ گزارو۔ گفتار کے ساتھ کردار کے ہمیں غازی بننے کی ضرورت ہے، اور علامہ اقبال نے اسی کو کہا کہ آج امت مسلمہ کے اندر پائی جانے والی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ دوستو، ہم دوسروں کو کہنا جانتے ہیں، لیکن جب اپنی پریکٹیکل لائف کی باری آتی ہے، ہماری برائیاں ان پر ہم نیکی کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ ہم جو بھی برائی کرتے ہیں، ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، ہمیں دوسروں کی برائی بالفور نظر آ جاتی ہے، اس پر ہم جج کرتے ہیں، اس پر ہم حکم لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسے تنہائی میں سمجھائیے، اس برائی کو مٹائیے، اس کی جگہ نیکی کی بیج بوئیے، وہیں پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں اس کو ٹٹولیں، اس کو کھنگالیں اور اس کو جھنجھوڑیں، اور جب تک یہ معاملہ ہم کر نہیں سکتے اس وقت تک جو ہے یعنی عمومی طور پر معاشرے اور سوسائٹی میں اصلاح کا فریضہ ہم انجام دے نہیں سکتے۔ دوستو، علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ تو آج اسی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دوستو، اخلاق نبوی کو عام کریں، اللہ کے نبی کی اعلیٰ تعلیمات کو خود عمل کریں اپنی زندگی میں، اور یاد رکھیں یہ سب سے اہم دعوت ہے دوستو، جہاں آپ غیر مسلم کو زبان کے ذریعے اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، مسلمانوں کی جو عملی زندگی ہے یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ دوستو، ہمارے اخلاق سے غیر مسلموں کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاق سے کفار کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا معاملہ ہے جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، آج مسلمان جس قدر بدنام ہے کوئی دوسری قوم اس قدر بدنام نہیں ہے۔ دوستو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تعلیمات نبوی کو ٹھکرانے کے نتیجے میں ہے۔ دوستو، اخلاق نبوی کو اپنائیے، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بزنس کا معاملہ ہو یا کوئی اور جو ہے لین دین کا معاملہ ہو، آپ کی امانت داری سے، آپ کی سچائی سے، اور آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے گڈ کیریکٹر سے، اور آپ کے بہترین سلوک سے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اور جس مذہب پر آپ ایمان لائے ہیں اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ ورنہ ہمارے غلط کیریکٹر کی وجہ سے اللہ معاف کریں، اللہ ہم پر رحم کرے، لوگ سمجھتے ہیں اگر مسلمان ایسے ہیں تو شاید یہ مذہب ایسے ہی ان لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو، مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم اپنے عملی نمونے سے اس مذہب کا صحیح تعارف پیش کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے غلط کیریکٹر کی وجہ سے اس اسلام کو بدنام کرنے میں کہیں ہمارا حصہ نہ ہو جائے۔ دوستو، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے، اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے اس نبی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس نبی کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس نبی سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور اس نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ویسٹرن کلچر کو اپنانے میں ہمیں فخر، لیکن سنت کی باری آتی ہے تو لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے دوستو، یہ کتنا ایمان کمزور ہے ہمارا، یہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ صحیح بات کو اپنانے میں جھجک، باطل اور غلط رسم و رواج کو اپنانے میں کھلم کھلا ہم اس برائی کو عام کرتے ہیں۔ اس نبی کی زندگی کا یہ پیغام ہے دوستو، ہماری
زندگی سنت کے مطابق ڈھل جائے، ہماری زندگی اس نبی کے اخلاق کے مطابق ڈھل جائے، یہی اس نبی کا پیغام ہے۔ اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جب بات آتی ہے سنت کی اسے ٹھکرا دیتے ہیں دوستو، اور اپنی جو غلط رسم و رواج ہیں اسی پر ڈٹے رہتے ہیں اور اسی پر جمے رہتے ہیں۔ جب بات کہی جاتی ہے کہ اس شریعت میں میلاد النبی کا کوئی تعلق نہیں، جب بات کہی جاتی ہے رجب کے مہینے میں شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اللہ کے نبی نے اس کا اہتمام کیا اور نہ صحابہ نے اس کا اہتمام کیا، اور جیسے آج کے اس جمعہ میں ہم نے واضح کیا، اللہ کے نبی نے جن تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کیا، پہلے آپ خود ان پر عمل پیرا رہے اور آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک واقعہ بھی ہم ایسا پیش نہیں کر سکتے۔ معراج کی رات پہلے ہی اختلاف ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کون سی تاریخ کو پیش آیا، کوئی یقینی طور پر یہ بات پیش نہیں کر سکتا، لیکن لوگ بس ہماری شریعت میں ایسے غلط جو ہے چیزوں کو ہم نے داخل کر لیا ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس دن پیش آیا یہ حقیقت کے ساتھ ہم کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ رجب کے مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، لیکن ہم جو ہے لیکن یہ جو ہمارا عمل ہے کہ اس رات کوئی مخصوص عبادت کرنا نہ ہمارے نبی کا شیوا ہے اور نہ صحابہ کی یہ پہچان رہی ہے، ہم کیوں کریں دوستو؟ ہمارے سامنے بہت سارے فرائض ہیں جن پر ہم جو کوتاہی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا یہ معلوم ہے دوستو، اور ہمارے نبی کی پوری زندگی ان فرائض کو عمل کرنے میں رہی اور آخری دم تک آپ نے عمل کیا، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے اس اسلام کو بگاڑنے کے لیے جو غلط چیزیں اس اسلام میں داخل کر لی، یعنی میں شب معراج کی شکل میں، شب بیراق کی شکل میں، میلاد النبی کی شکل میں، رجب کے کنڈے کی شکل میں، جتنی بدعات ہماری اس جو اسلام میں نظر آتی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے اس نبی کو نہیں سمجھا، اس نبی کی سنت کو ہم نے نہیں جانا، اس نبی کی شخصیت کو ہم نے نہیں جانا۔ یاد رکھیں حشر کے میدان میں حوض رسول سے ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا جن کی زندگی سنت پر نہیں بدعت پر تھی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حوض رسول کا پانی نصیب نہیں کریں گے۔ ڈرنا چاہیے دوستو، ہمیں صحیح معنی میں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ لوٹ آئے سنت کی طرف، لوٹ آئے خالص دین کی طرف، لوٹ آئے حق کی طرف، اور لوٹ آئے اس شریعت کی جانب جس شریعت پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوڑا، وہ خالص شریعت پر لوٹ آنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں، اے پروردگار میری زندگی کو تیرے حبیب کی سنت پر باقی رکھ، میری زندگی میں اے پروردگار ایسی جو ہے یعنی ایسی حالت پر مجھے باقی رکھ جس حالت پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوڑا۔ یہ فکر کرنی چاہیے دوستو، اور جو جن بدعات میں ہم مبتلا ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت تو ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنا ایمان تو ہونا چاہیے، جب پتا چلے کہ یہ غلط ہے، جب پتا چلے کہ اس کا تعلق غلط رسم و رواج ہے سے ہے، جب پتا چلے کہ اس کا تعلق بدعات و خرافات سے ہے، اسے چھوڑنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور اگر بدعات کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اجر عطا کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بدعات کو چھوڑا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی زندگی سنت پر جم کر ہے، ٹک کر ہے۔ یہ جو ہے معاملہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے جو اسباب اور جو نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان نصیحتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے اللہ کے نبی کی سنت پر ہمیں باقی رکھے، اور جب بھی سنت کی بات آتی ہے اسے قبول کرنے پوری رضامندی کے ساتھ اور پوری ایمان کے ساتھ اللہ اسے قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سوسائٹی میں جو بدعات و خرافات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، نیکی پر باقی رکھے، سنت پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہم سب کو سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم.